اگر آپ بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، میں تو رکھتا ہوں، تو سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ میری طرح خواہش نہیں ہے، درست معلومات اور مکمل تیاری ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ صرف جزوی معلومات کی بنیاد پر اپلائی کر دیتے ہیں اور بعد میں یا تو پھر ڈیلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، خاص طور پر ساؤتھ کوریا جیسے ممالک کے لیے جہاں ٹورسٹ ویزا نسبتاً آسان سمجھا جاتا ہے۔ وہاں اگر آپ کے ڈاکومنٹس مکمل اور واضح ہوں تو پروسیسنگ واقعی تیز ہو سکتی ہے، اور کئی کیسز میں نتیجہ چند ہفتوں کے اندر بھی آ جاتا ہے، خاص طور پر جب ایپلیکیشن کا سیزن زیادہ ہو اور سفری درخواستیں بھی بڑھ جائیں۔ آپ چاہیں تو اسلام آباد سے اپلائی کریں یا کراچی سے، ٹائم پروسیس بالکل ایک جیسا ہے، اور اس وقت ساؤتھ کوریا ٹورسٹ ویزا کے لیے صحیح تیاری بہت اہم ہے۔ عام طور پر اپلائی کرنے کے بعد پروسیسنگ ٹائم 2 سے 3 ہفتے تک ہو سکتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس، پروفائل اور ٹریول ہسٹری پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور بعض اوقات امبیسی اضافی وقت بھی لے سکتی ہے اگر کوئی چیز واضح نہ ہو، اس لیے ہر دستاویز کو صاف، درست اور اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز آپ کا پاسپورٹ ہے، جس کی ویلیڈیٹی کم از کم 6 سے 8 مہینے تک ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شناختی کارڈ CNIC یہ لازمی ہوتا ہے۔ اگر فیملی کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں تو FRC بھی شامل کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ فیملی سٹرکچر بھی واضح ہو جائے۔ حالیہ پاسپورٹ سائز تصاویر بھی بہت ضروری ہیں جو ایمبیسی کے معیار کے مطابق ہوں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مالی دستاویزات اس ویزا میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کم از کم پچھلے 6 مہینے کی ہو اور اس میں مناسب بیلنس ہونا چاہیے تاکہ یہ پروف کر سکے کہ آپ سفر کے اخراجات خود برداشت کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر بھی ضروری ہے جو بینک کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو سیلری سلپس اور کمپنی کا کیا چاہیے NOC بھی شامل کریں، جبکہ بزنس کرنے والے افراد کے لیے ٹیکس ریٹرن اور NTN یہ بہت اہم ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور سفر کی جو منصوبہ بندی ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے ہوٹل بکنگ کہاں کروائی ہے، فلائٹ ریزرویشن یہ بھی لگانا ہوتی ہیں تاکہ آپ کا ٹریول پلان واضح ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک اچھا کور لیٹر یہ بھی ضرور شامل کریں جس میں آپ اپنے سفر کا مقصد، مدت اور مکمل پلان واضح انداز میں بیان کریں، اور ویزا فارم کے حوالے سے کوشش کریں کہ آن لائن فارم جو ہے نا وہ بھرا جائے، کیونکہ اس سے ڈیٹا براہ راست امبیسی سسٹم میں چلا جاتا ہے، اور ایک بار جس میں کیا کرتے ہیں تو ایک بار کوڈ جو ہوتا ہے وہ بھی جنریٹ ہو جاتا ہے جو پروسیسنگ کو اور بھی زیادہ آسان بناتا ہے۔ پھر فائل مکمل کرنے کے بعد امبیسی یا کونسلیٹ میں جمع کروائی جاتی ہے۔ اور ہاں، ایک بات جاننا ضروری ہے کہ ویزا فیس اور پروسیسنگ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ویزا کنفرم ہے، اصل فیصلہ آپ کی مجموعی پروفائل پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد واضح ہو، ڈاکومنٹس مکمل ہوں اور مالی صورتحال مضبوط ہو تو امکانات بہت بہتر ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے ایمانداری اور درست معلومات کے ساتھ اپلائی کیا جائے، کیونکہ جینون ٹورسٹ کو عام طور پر امیگریشن میں کوئی بڑی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ تو اگر جانا چاہتے ہیں خود اپلائی کریں، کسی بھی ایجنٹس کے چکروں میں نہ پڑیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔